بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ اچھا، آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے، انار کے اوپر، کہ انار کا جو پھل ہے وہ کیوں پھٹتا ہے، اس کی کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ہم نے اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو انار کا پھل پھٹنے کا ایشو آ رہا ہے، یہ آتا ہے ہمارے ساتھ، موسٹلی ویورز کے ساتھ یہی ایشو آ رہا ہوتا ہے، وہ ہماری جو 70% ہے ہماری اپنی غلطی ہوتی ہے، مس مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو 25 سے 30% ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر بیماریوں کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ تو آیا کہ یہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں، میں آپ کو اس میں سے 3 سے 4 جو مین وجوہات ہوتی ہیں انار کے پھٹنے کی، جو مین وجوہات ہوتی ہیں وہ بتاتا ہوں، اور اس کے ساتھ ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں کیا کہ آپ نے اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ پانی کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو پانی آپ نے اپنے پودے کو دینا ہے، پودے کی صحت کے مطابق، موسم کو دیکھتے ہوئے اس طریقے سے آپ نے پانی دینا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، پانی بہت زیادہ لگا دیتے ہیں یا پھر بہت کم پانی لگاتے ہیں۔ جب آپ لوگ پانی بہت کم لگاتے ہیں، لمبا عرصہ لے کر چلتے ہیں، پھر اس کے بعد لگاتار زیادہ پانی دینا شروع کر دیتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ جب پانی کم لگتا ہے تو پودے کی جو جلد ہوتی ہے، جب انار کی جلد ہوتی ہے وہ سکڑ رہی ہوتی ہے۔ جو ہی اچانک زیادہ پانی لگتا ہے ہمارے پودے کو، جو اندر والا گودا ہوتا ہے وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ جو چھلکا ہوتا ہے وہ نہیں ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا، تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے، انار کا جو پودا ہے، اس کا جو پھل ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اہم وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے غذائی کمی، مین کہ ہم نے اپنے پودے کو مکمل خوراک نہیں دیتے، یا پھر نائٹروجنی کھادوں کا بہت زیادہ استعمال کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ایسا ایشو آ رہا ہوتا ہے۔ ہمارا جو پلانٹ ہے اس کا جو اس کے اوپر پھل لگ رہا ہوتا ہے وہ پھٹ رہا ہوتا ہے، پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پودوں میں آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کے نیوٹرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بوران اور کیلشیم کی وجہ سے، کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو فروٹ ہے، اس کا جو پھل ہے، ہمارا جو انار کا پودا ہے، اس کے اوپر جو انار لگتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بوران کا بھی، اور کیونکہ یہ میکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں، اس میں 4 4 5 5 میکرو نیوٹرنٹس سے ملے ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کا بھی سال میں یا 6 منتھ میں آپ نے ان کا بھی لازمی استعمال کرنا ہے، تاکہ اس ٹینشن سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں مس مینجمنٹ کی وجہ سے، مثال کے طور پر بیماری کی اب میں بات کر رہا ہوں۔ مس مینجمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ غذائی کمی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کی مینجمنٹ میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پانی کی کمی یا پھر زیادتی، وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کی مینجمنٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو غذائی کمی جس میں مائکرو نیوٹرنٹس ہیں، اگر آپ وہ نہیں دیتے تب بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک اور بیماری ہوتی ہے جسے ہم بیکٹیریل بلائنٹ کہتے ہیں، یہ انار کے پودے کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کرتی ہے، اور ہم نے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں۔ بیکٹیریل بلائنٹ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، سٹارٹ میں جو پتے ہوتے ہیں، اگر ان کے بیک سائڈ پر دیکھیں، جو چھوٹی چھوٹی رگیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر کالے کلر کے دھبے بھی آپ کو بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی نظر آئیں گے۔ کیا ہوتا ہے، وہ پتا گر جاتا ہے، یہ اس کی مین نشانی ہے۔ پتے کے اوپر بلیک ڈاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی بلیک ڈاٹس جب پہلے پتے کے اوپر آتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹہنیوں کے اوپر آ جاتے ہیں، شاخوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ شاخوں کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے بلیک ڈاٹس آپ کو بنتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ جو بیماری ہے، اس کے بعد یہ پھل کے اوپر اٹیک کرتی ہے، لیکن جس ٹائم یہ پھل کے اوپر اٹیک کرتی ہے، پھل ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ بھی پھٹ جاتا ہے، جن کے وہ بھی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کاپر بیس جو ہے وہ فنجی سائڈ کا استعمال کرنا ہے، تاکہ اس بیماری سے بھی چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ اس کے لیے آپ کو جو بہترین ہے وہ کاپر آکسی کلورائڈ ہے، وہ بھی آپ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ دیے گئے نمبر پر ہمیں ادھر مینشن کر دوں گا، آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو یہ 4 سے 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ بیماری اس کے اوپر بلیک بلائنڈ کی وجہ سے جو ہے اس کا جو ہوتا ہے فروٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو مس مینجمنٹ میں آ جاتا ہے، پانی کا غلط استعمال، غذائی کمی، نائٹروجنی کھادوں کا زیادہ استعمال، بوران یا پھر جو ہے کیلشیم اس کی کمی، یا پھر جو ہوتا ہے بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، جب ہو بہت زیادہ تپش پڑ رہی ہو اور ہوا میں نمی نہ ہو، تب بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ جس ٹائم اچانک ہوا میں نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، پھر بھی جو فروٹ ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ لوگ لازمی شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔